أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 8 آپ کے سامنے ہے۔ یہ ایک مختصر آیت ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انا حرف پلس اس میں ضمیر ہے، ارسلنا کا فعل پلس اس میں ضمیر، شاہدن اسم واو حرف، مبشرن اسم واو حرف، نذیرن اسم۔ آیت کا یہ حصہ 9 کلمات پر مشتمل ہے جس میں 3 حروف، ایک فعل اور 5 اسماء بما ضمائر شامل ہیں۔ اس آیت کے ہم 2 پارٹس بنا سکتے ہیں کیونکہ ہمیں ایک فعل نظر آ رہا ہے جس کی بنا پر ایک الگ پارٹ بنایا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ اگر ہم دیکھیں تو انا پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ ارسلنا کا سے لے کر نذیرن تک۔ یاد رہے کہ جب اسم کا عطف اسم پر ہوگا تب الگ حصہ نہیں بنایا جائے گا۔ اب ہم کلمات پر کچھ بات کر لیتے ہیں۔ انا کو حرف از حروف مشبہ بالفعل جو جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر جملہ اسمیہ کے مبتدا کو اپنا اسم قرار دے کر منصوب کرتا ہے اور مبتدا کو مبتدا نہیں رہنے دیتا بلکہ پھر مبتدا کو اسم انا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جملہ اسمیہ کی خبر کو پھر خبر انا کہا جائے گا، لیکن ذہن میں رہے کہ خبر مرفوع ہی رہے گی۔ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، بے شک اور یقیناً سے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اگر انا مخففہ ہو جائے یعنی ان تو پھر جملہ فعلیہ پر بھی داخل ہو سکتا ہے۔ عربی گرامر میں جسے مخففہ عن المثقلہ یا مخففہ من المثقلہ کہا جاتا ہے۔ انا کے بعد جو اسم ظاہر آئے گا وہ اسم انا کہلائے گا اور منصوب ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی اسم ضمیر ہوگا تو وہ وہی ضمائر ہوں گے جو کہ منصوب ضمائر کے چارٹ سے تعلق رکھتے ہوں گے، جیسے کہ یہاں نا ضمیر منصوب متصل جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ اگر یہاں انا نہ ہوتا تو نحنو ضمیر مرفوع منفصل استعمال ہوتی، لیکن انا کے داخل ہوتے ہی نحنو ضمیر منصوب متصل میں تبدیل ہو کر اسم انا قرار پائی۔ انا کی خبر ہمارے پاس جملہ فعلیہ کی شکل میں ہے، الگ حصے کے طور پر ہم نے اسے لیا ہے۔ اب ہم اس حصے کے کلمات پر بات کر کے پھر ان دونوں حصوں کو جوڑ کر جملے کی شکل میں لا کر مفہوم کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ارسلناک، را سین لام، فعل صحیح، فعل ماضی ثلاثی مزید فی باب افعال۔ باب افعال لازم افعال کو متعدی معنی میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس باب سے لازم افعال بھی آتے ہیں۔ قرآن پاک میں ثلاثی مزید فی کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا باب افعال ہی ہے۔ افعلا یفعل افعالا سے ارسلا یرسل ارسالا، بھیجنا۔ یہ فعل 2 مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، کس کو بھیجا اور کیا بھیجا، یعنی متعدی الی المفعولین۔ جمع متکلم کا صیغہ فعل ماضی کے ان 12 صیغوں سے تعلق رکھتا ہے جن کا فاعل ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے۔ نا ضمیر مرفوع متصل و بارز اس کا فاعل، کا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ فعل 2 مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے۔ کس کو بھیجا، یہ ایک مفعول آ گیا، اب دوسرا مفعول کیا بھیجا اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں۔ شاہدن، شین ہا دال، باب سمیہ سے اسم الفاعل کا صیغہ حاضر رہنے والا، گواہی دینے والا۔ باؤ حرف عطف، مبشرن با شین را، باب تفعیل بشرا یبشرو، تبشیرن سے اسم الفاعل کا صیغہ خوشخبری دینے والا۔ نذیرن، نون ذال را، باب سمیع سے فعیلن کے وزن پر اسم الفاعل کے معنی میں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ فعیلن کا وزن کبھی اسم الفاعل اور اسم المفعول کا معنی دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں اس کا معنی خبردار ہونے والا کے بجائے خبردار کرنے والا یا ڈرانے والا کے میننگ میں ہے۔ اب ہم اس کی ترکیب کی طرف بڑھتے ہیں اور ترکیب آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، نا ضمیر منصوب متصل اسم انا، ارسلنا کا میں ارسلنا فعل بفاعل، کا ضمیر ذوالحال، شاہدن معطوف علیہ، واو حرف عاطفہ، مبشرن معطوف اول، واو حرف عاطفہ،
نذیرن معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر حال قرار پائے گا، کا ضمیر فی الحال کا، فی الحال اور حال مل کر مفعول بہ ارسلہ فعل کے لیے، ارسلہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر انا محلاً مرفوع، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا، اور چونکہ نیا جملہ شروع ہوا ہے اس لیے جملہ استنافیہ کہا جائے گا جس کا کوئی محل اعراب نہیں ہوتا، یعنی لا محل لہا من الاعراب۔ اب ہم عبدالسلام صاحب کے ترجمے کو دیکھتے ہیں۔ بے شک ہم نے تجھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ محمود صاحب صاحب کی ورکنگ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے جس سے ہم اپنے ورکنگ کو میچ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔